بالعالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير صدق اللہ و مولانا العظیم۔ پارہ 15 سورہ الاسراء آیت نمبر 1۔ ترجمہ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آج اس آیت کریمہ کے اوپر کچھ مفسرین نے کلام کیا، اس کا انشاءاللہ سنتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اسے سفر بھی کہتے ہیں، حرکت بھی کہتے ہیں۔ اور جب چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے تو اس پر عموماً کچھ طرح کے سوالات قائم ہوتے ہیں، 9 طرح کے سوالات، بعض نے کہا 6 طرح کے سوالات قائم ہوتے ہیں۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے، اس سیر پر تشریف لے گئے، یہ بھی حرکت تھی۔ آج سائنس نے یہ کہا حرکت کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ حرکت کرنے والا کون ہے، حرکت دینے والا کون ہے، حرکت کہاں سے کی گئی ہے، حرکت کہاں تک کی گئی ہے، حرکت کروانے کی وجہ کیا ہے، یہ سائنس جو سوالات کرتی ہے ان ساری چیزوں کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ وہ سوالات کیا ہوتے ہیں؟ سفر کس نے کرایا، سفر کس نے کیا، سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا، سفر کتنی دیر میں ہوا، سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، سفر کس طرف کیا گیا، جس طرف کیا گیا اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے، سفر کس لیے کیا گیا، سفر ضرورت کی وجہ سے تھا یا صرف سیر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی جامعیت کے ساتھ ان 9 چیزوں کا بیان اس ایک آیت میں فرما دیا ہے۔ سب سے پہلا سوال سفر کس نے کرایا؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کروایا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سفر کروایا۔ سفر کس نے کیا؟ فرمایا بے عبدہ، اپنے بندہ خاص کو کروایا تو بندے نے کیا، آقا علیہ السلام نے سفر کیا۔ آگے فرمایا اس کے بندہ خاص نے سفر کیا۔ سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا؟ فرمایا اسرا، رات کو سفر کیا۔ سفر کتنی دیر میں ہوا؟ فرمایا لیلم، لیل نکرہ ذکر کیا گیا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر ہوا ہے۔ آگے فرمایا سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا۔ پر سفر کس طرف ہوا؟ فرمایا الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ کی خصوصیت کیا ہے، سفر وہاں کیوں کیا گیا؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کا گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ سفر کس لیے کیا؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اب اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو سفر تھا یا سیر تھی؟ فرمایا اسرا، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ یہ سفر نہیں تھا بلکہ کیا تھی؟ سیر تھی۔ یہ سارے سوالات جو قائم ہوتے ہیں قرآن کریم کی اسی ایک آیت میں اس کے جواب عطا فرما دیے گئے۔ اب اس کی ایک ایک لفظ میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہاں پر کہا گیا سبحان، لفظ سبحان سے اس آیت کی ابتدا کیوں کی گئی؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ بے شمار حکمتیں ہیں، اس میں سے کچھ یہاں ذکر کیے مفسر نے۔ فرمایا سب سے پہلی بات انتہائی قلیل وقت میں اتنی عظیم الشان سیر کرا کے واپس لے آنا، عادتاً یہ بات محال ہے، عادتاً بات عقل میں نہیں آتی، ما ورائے عقل ہے، عقل اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں وقت کتنا لگا؟ ذرا غور کیجئے گا سیر کیسی تھی اور وقت کتنا لگا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں انبیاء کی امامت، پھر انبیاء کو واز، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف عروج، سارے آسمانوں کی سیر، پھر 7 آسمانوں کے اوپر جنت، پھر جنت کی سیر، دوزخ کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا کے بعد لامکاں، پھر ایسی جگہ جہاں پر سمتیں ختم ہو گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ سے ملاقات،
اللہ سے نمازوں کا تحفہ لینا، پھر 9 بار آنا، پھر موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیے۔ واپس جاتے ہیں، 5 کم ہوتی ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، پھر 5 کم ہوتی ہیں، 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 50 سے 5 رہ جاتی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پھر جائیے، یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تو اب وہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوا کرتے، تیرے رب کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم نے شروع میں 50 نمازیں رکھی ہیں، اب کرتے کرتے تو بار بار آتا رہا، تو وسیلہ بنتا رہا، ہم نمازیں کم کرتے رہے، لیکن ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اب امت تمہاری 5 نمازیں پڑھے گی، میں رب اسے 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ سارے معاملات ہوئے۔ پھر حضور جب واپس تشریف لائے، دنیا میں زمین پر تشریف لائے، اب کیفیت کیا تھی؟ بستر گرم چھوڑ کے گئے تھے، بستر اسی طرح گرم تھا۔ وضو کر کے تشریف لے گئے، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، اسی طرح بہہ رہا تھا۔ جب جاتے ہوئے براق پہ جاتے ہوئے آپ کا امامہ شریف درخت کی جس ٹہنی سے لگا وہ ہل رہی تھی، واپس آئے اسی طرح وہ ہل رہی تھی۔ تو کیفیت کیا ہے؟ اب ذہن مانتا نہیں ہے، ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے، بات عادتاً محال ہے، عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، عقل اسے تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو رب کریم نے قرآن کریم کا آغاز ہی سبحان سے کیا، فرمایا یہ مخلوق کے لیے تو ناممکن ہے، اگر خالق کے لیے بھی ناممکن ہوتا تو یہ عیب اور نقص ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ اس کام کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کروائی۔ یہ مخلوق کے لیے ناممکن ہے، اتنے تھوڑے سے عرصے میں اتنا کچھ کر لینا، یہ رب کے لیے تو ناممکن نہیں ہے نا۔ تو رب نے اس بات کا رد کر دیا ہے کہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ میرے محبوب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، میں نے راتوں رات سیر کروائی ہے۔ اب اعتراض محبوب پر نہیں رب پر ہوگا۔ اب کوئی معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار کرتا ہے تو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، رب کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ اب یہ چیز ناممکن ہونا یہ بندے کے لیے تو ہے، لیکن رب کے لیے نہیں ہے۔ رب کے لیے مانو گے تو یہ عیب ہے، اللہ ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک معنی سبحان کی حکمت کا یہاں یہ بیان کیا گیا، کیونکہ کفار نے معراج کا انکار کیا، وہ مان نہیں رہے تھے، وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کذب اور جھوٹ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ علامہ ابن جوزی آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس صورت میں معنی یہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا اس بات سے کہ اپنا رسول اپاک ہے، وہ اس بات سے کہ اپنا رسول کسی جھوٹے کو بنائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اس بات سے کیا ہے؟ پاک ہے، اپنا رسول بھی سچا بنایا ہے، اور یہ قدرت بھی رب کی ہے۔ اچھا، اسی طرح اس آیت میں اگلا لفظ تھا اسرا، سیر کروائی۔ اب اسرا کے معنی ہے کسی کو رات کے وقت حالت بیداری میں لے جانا۔ وہ یہ کہہ نہیں جی یہ تو جو معراج ہوئی تھی یہ تو خواب میں ہوئی تھی، یہ تو جاگتی حالت میں نہیں ہوئی تھی۔ لغت کے اندر دیکھا جائے تو اسرا کہتے ہی کسے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے رات کے وقت بیداری کی حالت میں کسی کو لے جانا، یہ اسرا کہلاتا ہے۔ اب کسی خواب میں کوئی لے کر جائے تو اسے لغت کے اندر اسرا نہیں کہتے، بلکہ ارشاد فرمایا معلوم ہوا معراج خواب کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ اس پر دلائل بھی ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 671 سنہ ہجری، آپ تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ھذا یرد قول تعالی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا ولا یقال فی النوم اسرا۔ اگر یہ خواب میں ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ خواب میں لے گیا، خواب کا لفظ استعمال، نوم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔
بلکہ فرمایا کہ حالت بیداری میں اپنے محبوب کو راتوں رات سیر کروائی۔ اچھا اسی طرح اب ذرا انداز دیکھیں، محبوب علیہ السلام کو رب لے کر گیا، معراج تو باقی انبیاء کو بھی ہوئی ہے، اور کہاں تک ہوئی ہے، اور انبیاء خود گئے ہیں۔ اس کا انداز قرآن کریم میں بیان کیا، پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، ترجمہ جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پارہ 23 سورہ الصافات آیت نمبر 99، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ترجمہ کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کے لیے لے گئی۔ تو یہاں ذرا سنیے گا، حضرت موسیٰ خود آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود گئے، جبکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کا رب خود لے کر جانے والا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بار بار کہہ رہے تھے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، مجھے اپنا دیدار کروا۔ ایک ہی جواب آتا، لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہاں تو اپنے محبوب کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے اور بلایا جا رہا ہے کہ اے جبریل جا اور جا کر میرے محبوب کو آسمانوں پر لے کر آ۔ ذرا غور تو کریں کیسا کیفیت ہے، کیسا موازنہ ہے۔ آگے فرمایا، اسرا سے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے، یہ سیر تھی، سفر نہیں تھا۔ یہ کیا تھی؟ سیر تھی۔ سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے۔ سفر جب بھی بندہ کرتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سفر بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ سفر کرتے ہوئے بندہ ہر چیز کو توجہ سے نہیں دیکھتا۔ اب سفر ہے، آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہے، ایک جگہ پر ٹارگیٹ ہے، اس ٹائم پہ فلاں جگہ پہنچنا ہے، اب اس نے گاڑی بگانی ہے اور پہنچنا ہے، بس یہ ہوتا ہے سفر، تاکہ اپنے جس جگہ جس ٹائم پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائے۔ ایک ہوتی ہے سیر، سیر جب کی جاتی ہے تو ہر چیز کو توجہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی یہ جو سفر، جو لوگ کہتے ہیں سفر ہے، قرآن کہتا ہے یہ سفر نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی سیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیر ہے۔ اس کی مثال میں دے سکتا ہوں، یہاں سے کوئی بندہ ناران کا خان جاتا ہے، اگر وہ سفر کرتا ہے، اچھی گاڑی ہے تو 5-6 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے آرام سے، لیکن وہ سیر کرتا ہوا جائے گا تو ہو سکتا ہے 3 دن لگ جائیں اس کو۔ جہاں خوبصورت جگہ آئے گی وہاں رک جائے گا، دیکھے گا، موبائل ہے اس کو وہ ویڈیو بنائے گا، فوٹو بنائے گا، کرتے کرتے 3 دن لگ جائیں گے۔ یہ سیر ہوتی ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا، آقا علیہ السلام کا یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی۔ اور سیر کیسے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں، سدرۃ المنتہا، رب سے ملاقات۔ جب واپس آتے ہیں بستر اسی طرح گرم ہے، تو کیفیت کیا ہے؟ سفر جلدی طے ہوتا ہے، سیر دیر سے ہوتی ہے۔ اور جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیر اتنی تیز ہے، ان کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ جب امتی دکھ میں، پریشانی میں اپنے محبوب علیہ السلام کو پکارتا ہے، پھر نبی سیر کرتا ہو تو نہیں آتا نا، پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے۔ ایک بار نبی کو، آقا علیہ السلام کو دل سے پکار کے تو دیکھو، ہمیں پکارنا نہیں آتا، ہمارے منہ پکارنے والے نہیں ہیں، ہمارا جسم ایسا نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لیں، محفوظ کر لیں، پھر آقا علیہ السلام کو بلائیں گے تو آقا تشریف بھی لائیں گے، مدد بھی فرمائیں گے۔ اب علامہ جلالدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ نے حالت بیداری کے اندر 72 مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ 72 مرتبہ حالت بیداری، خواب نہیں، بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا 72 مرتبہ خواب کیا کیا ہے؟ بیداری کی حالت میں دیدار کیا ہے۔ تو جو اپنی آنکھوں کو، اپنے جسموں کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، آقا پھر کرم فرما دیتے ہیں۔ آخر میں بات عرض کرتے چلوں کہ اس درس میں انشاءاللہ آگے بھی حکمت بیان ہوگی۔ عبدہ کہا، عبد کہنے کی وجہ کیا ہے؟
پھر عبد ہو اس کی اضافت دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلے درس میں ان ساری چیزیں بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام